جب چین کے بادشاہ نے ہندوستان کے سلطان محمد تغلق کو مختلف تحفے بھیجے تھے تو ان تحفوں کے بدل میں سلطان نے ابن بطوطہ کو سفیر یعنی ایمبیسڈر بنا کر تحفوں کے ساتھ چائنا بھیجا تھا۔ بادشاہ چین نے جو تحفے بھیجے وہ اس طرح تھے: 100 غلام اور کنیزیں، 500 پرچائے کمخواب کی، ان میں سے 100 شہر زیتون کی مصنوعات میں سے تھے اور 100 شہر کے کاریگروں کے ہاتھ سے تیار کیے گئے تھے۔ 5 جواہرات سے تیار لباس تھے، 5 زردوزی ترکش اور 5 قبضۂ ہائے شمشیریں۔ اور اب سلطان محمد تغلق نے جو بھیجا تھا وہ سنیے۔ سلطان نے جو تحفے بادشاہ چین کو جواب میں بھیجے تھے وہ چینی تحفوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ بیش قیمتی اور قابل قدر تھے۔ ان میں 100 عمدہ قسم کے گھوڑے، 100 غلام اور 100 ہندوستانی کنیزیں جو نہ کہ صرف پڑھنے کا ہنر جانتی تھیں بلکہ انہیں فن رقص بھی آتا تھا۔ اس کے علاوہ 100 لحاف جو بہترین نرم روئی سے تیار کیے جاتے تھے، ہر ایک لحاف کی قیمت 100 دینار ہوتی تھی۔ اسی طرح جوس کے کپڑے سے بنے ہوئے شقے جو ریشم سے تیار کیے جاتے تھے۔ 100 جامے اس کپڑے کے تھے جو صلاحیہ کے نام سے مشہور تھا۔ اس کے علاوہ 100 پارچہ شیرین باف کے اور 100 شال باف کے اور 500 جامے مرغزی کپڑے کے جن کے 100 تھال سفید اور 100 تھال سیاہ تھے۔ 100 تھان سرخ، نیلے اور سبز بھی تھے۔ اس کے علاوہ 4 طلائی اور 6 نقرائی شمعدان، 4 سونے کے تشت، مزید 6 تشت چاندی کے اور 10 خلط شاہی زر وفاس سے تیار کیے ہوئے اور اسی طرح 10 عدد درباری دستاریں، 1 جواہرات سے سجی ہوئی اور باقی پر شاندار زردوزی کی گئی تھی۔ 10 تلواریں جواہروں سے جڑی ہوئی اور 15 مزید خاص غلام اور بھی تھے۔ یہ تو ہو گئی تحفوں تحائف کی بات۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ وہ جو سینکڑوں غلام، باندیاں، کنیزیں جو تحفوں کی ادلا بدلی میں ادھر سے ادھر گئے اور ادھر سے ادھر آئے، اور نہ صرف چین کے بادشاہ اور دلی کے سلطان کے بیچ ادلا بدلی میں بلکہ ہزاروں سال میں ایسے تحفوں کے ذکر سے تاریخ بھری پڑی ہے، وہ غلام کہاں گئے؟ کیا وہ واپس آئے ہوں گے یا وہیں اس ملک میں بس گئے ہوں گے؟ وہیں انہوں نے شادیاں کی ہوں گی اور ان کے نسل بھی بڑھی ہوگی۔ تو اس طرح سے دیکھا جائے تو ترکی، افریقی، عربی، چینی، یورپین، ایرانی غلام ہندوستان آئے ہوں گے اور ہندوستانی وہاں گئے ہوں گے۔ تو نسلوں میں کتنا مکس اپ ہوا ہوگا۔ آج جو ترک ہیں، عربی ہیں، یورپین ہیں، ایرانی ہیں، ہو سکتا ہے ان میں بہت سے ہندوستانی رہے ہوں، اور اسی طرح جو آج ہندوستانی ہیں وہ ماضی میں چینی، عربی، ترکی، ایرانی یا یورپین رہے ہوں گے۔ غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا۔